براڈ کاسٹ میڈیا کے اوپر بہت ساری عمر گزری, ریڈیو پہ آپ کی عمر گزری, پھر ڈیجیٹل پہ بھی آپ کا ایک سفر ہے اور وہ بہت خطرناک سفر ہے. تو میں نے کہا اتنا کی صحافت کا سفر تھا, آپ بچوں کو پڑھائیں گے, اگلی نسل کو بتائیں گے کہ صحافت کیا ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس اتنے ایڈوانس لیول کے ڈرون آ چکے ہیں بقول آپ کے, اور آپ افغانستان میں آپریٹ کر رہے ہیں بقول آپ کے, تو پھر ان کے ذریعے بم ماریں. ٹھیک ہے سر, جب تک امریکنز افغانستان میں رہے ہیں انہوں نے ڈرون پہ بم نہیں مارا, ڈرون کے ذریعے بم کسی جگہ پہ افغانستان میں نہیں گرایا. جی, ایسٹ ترکمانستان موومنٹ جو ہے اس کو پناہ دے رکھی ہے, وہ دہشت گرد ہمارے ملک کے اندر بدامنی پیدا کرتے ہیں. یہ چائنا باقاعدہ پٹا ہے, یہ پرسوں کی بات, وہ بھی ان کو ڈرون نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, پھر کس نے دی؟ السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو ادر پوڈ کاسٹ آف آزاد سیاست. میرا نام ہے عدیل آصف اور ہمارے ساتھ کسی تعارف کا محتاج نہیں, ہمارے آپ کے اور انفارمیشن کے دادا. اب میں بتاتا ہوں انفارمیشن کا ورڈ میں نے کیوں یوز کیا. کیونکہ آپ براڈ کاسٹ میڈیا کے اوپر بہت ساری عمر گزری, ریڈیو پہ آپ کی عمر گزری, پھر ڈیجیٹل پہ بھی آپ کا ایک سفر ہے اور وہ بہت خطرناک سفر ہے ڈیجیٹل کا. بہت ہی خطرناک میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ جب ڈیجیٹل پہ آئے نا تو آپ پھر ڈیجیٹل کے پائنیئر بنے, یعنی کہ آپ نے ایک جھنڈا لگایا ڈیجیٹل کے اوپر. ان سب نے پتا دادے نے کچھ کہتا نا تو یہ امپیکٹفل ہے جو ریئلٹی ہے. اب دادا آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر پاکستان کی جنگ چل رہی ہے اور اس وقت افغانستان کی طرف سے بھی ایک ڈیجیٹل حملہ ہو رہا ہے, ڈیجیٹل دہشت گردی کے آپ گواہ ہیں. آپ ڈیجیٹل دہشت گردی آپ کے ساتھ بھی ہوتی رہی ہے. بالکل, ڈی جی صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا ہوتا ہے. ڈی جی صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ ڈیجیٹل دہشت گردوں کو ہم نے پکڑنا ہے. اب افغانی کیا کر رہے ہیں کہ اے آئی کی ویڈیوز بنا رہے ہیں, ڈرون کس رہے ہیں, پھر ہمیں کوئی ہوا میں چیز اڑا رہے ہیں, کوئی عجیب سی اے آئی کی ویڈیوز بنا کے پاکستان پہ وہ حملہ کر رہے ہیں. سیم اسٹریٹجی جس سے ہم گزر چکے ہیں. تھا اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے, اس کا ایک میں آپ کو پس منظر بتانا چاہتا ہوں. 2014 میں نئی بات اخبار کے اندر کالم لکھتا تھا اور پڑھاتا تھا یونیورسٹی کے اندر, لیکن ظاہر ہے کہ جرنلسٹک رابطے اپنی جگہ کے اوپر قائم تھے اور اپنا دادا پوتا شو پروگرام بھی کرتا تھا ریڈیو کا. ٹھیک ہے, میں سمجھتا تھا کہ بس یہی کافی ہے, میری اتنی کی صحافت ہے. ٹھیک, میں 2010 میں لٹرلی ریٹائرمنٹ لے لی تھی. تو 2010-11 میں تو میں نے کہا اتنا کی صحافت کا سفر تھا, آپ بچوں کو پڑھائیں گے, اگلی نسل کو بتائیں گے کہ صحافت کیا ہوتی ہے. تو اس وقت نا کچھ پرانے رابطے تھے, تو مجھے ایک ویڈیو بھجوائی گئی افغانستان سے. اچھا, اور وہ ویڈیو جو تھی, یہ کب کی بات ہے؟ 2014 کی. ٹھیک ہے, آج سے 12 سال پہلے کی. ٹھیک ہے. اور اس ویڈیو میں ڈرون جو تھے نا, ڈرون فوٹیج تھی. ٹھیک ہے, ایک دھماکے کی. ٹھیک ہے, خود کچھ دھماکہ انہوں نے کابل میں کیا تھا, یا کابل میں کیا تھا یا کابل کے نواحی کسی قلعے میں کیا تھا. تو وہ جو کیمپ تھا اس کی دیوار کے اوپر, وہ جو ان کا طریقہ کار ہے نا کہ پہلے بلاسٹ کرتے ہیں کیمپ کی دیوار کے اوپر آ کے, وہ دیوار ٹوٹ جاتی ہے, پھر باقی دہشت گرد اندر داخل ہو کے تو اندھا دھند فائرنگ شروع کر دیتے ہیں اور فائرنگ میں مارے جاتے ہیں. جی ٹھیک ہے نا. تو وہ اندھا دھند وہ فوٹیج تھی. جی, تو میں نے فوٹیج بھجوانے والے سے استفسار کیا. میں نے کہا یار, جب آپ اس کو اوپر سے باقاعدہ فلما رہے ہیں, جی ٹھیک ہے نا, اگر آپ کے پاس یہ ڈرون ہے اور ڈرون ٹیکنالوجی ہے تحریک طالبان افغانستان کے پاس 2014 میں اتنی پرفیکشن کے ساتھ کہ آپ وہ جو خودکش حملہ آور ہے, جو ٹرک کا جو بارود کا بم ٹرک بھر کے وجہ ہے, اس کی لاش کے اڑتے ہوئے چیتھڑے بھی دکھا رہے ہیں. اتنی وہ کیا کہتے ہیں آپ اس کی ریزولوشن, اتنی ریزولوشن کا آپ کے پاس ڈرون کیمرہ ہے. ٹھیک ہے نا, ایڈوانس لیول کا ہوا نا. تو بھائی اسی ڈرون سے بم کے بم وہاں پہ گرا دو, بندہ ضرور مارنا ہے. ٹھیک ہے, ہاں جی, پھر بندہ کیوں مروانا ہے؟ ٹھیک ہے, پھر اسی ڈرون سے بم باندھ کے مار دیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ کیا احمقانہ فوٹیج ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس اتنے ایڈوانس لیول کے ڈرون آ چکے ہیں بقول آپ کے, اور آپ افغانستان میں آپریٹ کر رہے ہیں بقول آپ کے, تو پھر ان کے ذریعے بم ماریں. ٹھیک ہے سر, جب تک امریکنز افغانستان میں رہے ہیں انہوں نے ڈرون پہ بم نہیں مارا, ڈرون کے ذریعے بم کسی جگہ پہ افغانستان میں نہیں گرایا. جی ٹھیک ہے, اگر ڈرون کے ذریعے کسی نے ہٹ کیا ہے
تو وہ امریکن ڈرون نے کیا ہے, اوکے, طالبان نے نہیں کیا, ٹھیک ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کے پاس ڈرون آ چکے ہوئے تھے. جی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طالبان کو ڈرون کس نے دیے؟ جی 2014 میں کس نے دیے ہوں گے؟ جی ٹھیک ہے نا. نیٹو کے حصے کے طور پہ ترکی اس وقت دنیا میں اسلامی ممالک میں سب سے ایڈوانس ہے ڈرون سازی میں نا. اوکے. تو نیٹو کے حصے کے طور پہ ترکی کی افواج افغانستان میں موجود تھیں. اوکے. تو اپنے خلاف استعمال ہونے کے لیے تو ڈرون نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے جی. چائنا جو ہے آج بھی اس کو ایسٹ ترکمانستان موومنٹ جو ہے سنکیانگ کے اندر آزادی کی مسلمانوں کی نام کے اوپر چلائی ہوئی جو موومنٹ ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے حوالے سے آج بھی شکایت ہے. ٹھیک ہے. یہ اقوام متحدہ کے اندر پرسوں مذاکرات ہو رہے تھے, رپورٹ پیش ہوئی, اس کے اوپر چائنیز جو تھے وہ باقاعدہ پٹے ہیں کہ جناب انہوں نے ایسٹ ترکمانستان موومنٹ جو ہے اس کو پناہ دے رکھی ہے, وہ دہشت گرد ہمارے ملک کے اندر بدامنی پیدا کرتے ہیں. یہ چائنا باقاعدہ پٹا ہے. یہ پرسوں کی بات, پرسوں ترسوں, مطلب 2-4 روز پہلے کی بات. ٹھیک ہو گیا نا. وہ بھی ان کو ڈرون نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. پھر کس نے دی؟ پھر امریکنس نے دیے ہوں گے. اچھا, بنا تو سکتے نہیں. ٹھیک ہے نا جی, امریکنس نے دیے ہوں گے. اوکے. کہہ رہے بگرام ایئر بیس کے بارے میں آپ نے بتایا کہ بیچنے لگے تھے یہ سودا اپنا. ہاں سارا, تو یہ جو ان کو پھینٹی لگی ہے. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر الزام لگا دیا کہ یہ اپنا افغانستان سے چھین کے پاکستان بگرام جو ہے وہ امریکن کو دینے لگا. ہاں جی, ہاں جی. ٹھیک ہے. یعنی ادھر سے جائیں تو جلال آباد آتا ہے, جلال آباد کے بعد کابل آتا ہے. ٹھیک ہے. کابل سے کوئی 50-60 کلومیٹر آگے جا کے جی وہ آتا ہے یہ باگرام کا اڈا. ٹھیک ہے نا. یعنی پاکستان ادھر سے آل دا وے جائے گی, پاکستان کی فوج وہ باگرام چھینے گی اور امریکن کو دے دے گی. امریکن کو اتنا وقت کیوں پہ ہے بھائی؟ وہ آپ کو $50 ملین یعنی کہ $60 ملین یعنی کہ $6 کروڑ ہفتے کا لگاتے ہیں. ہاں جی. اور آپ سے ہر کام کرواتے ہیں. ہاں جی. پاکستان کو انہیں کیا ضرورت ہے کرنے کی؟ وہ $60 کی بجائے $6 کی بجائے $10 دے دیں, $10 کروڑ دے دیں گے آپ کو. ٹھیک ہے. $6 کروڑ کی بجائے 10 کروڑ دے دیں گے آپ کو ہفتے کا. بگرام بھی لے لیں گے آپ سے بگرام بھی لے لیں گے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ میرا موبائل ہے جی, اور یہ میری اینک ہے جی. ٹھیک ہو گیا. آپ یہ چیزیں کر لیں چوری جی, اور یہاں پہ بیٹھ کے بیچنا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مجھے کتنی تکلیف ہوگی؟ بہت زیادہ. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. امریکہ کا آپ نے اسلحہ جو ہے جو وہ چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے, وہ آپ دنیا کو بیچتے پھر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کے وفود افریقہ میں جو اس وقت خانہ جنگی لگی ہوئی ہے مختلف ممالک میں, ان کے مختلف گروہوں سے رابطہ کر کے کہتے ہیں کہ جی امریکہ کی فلانی گن اور ٹمکانی گن ہمارے پاس ہے, لے لو ہم سے اتنے میں. ٹھیک ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے نا. امریکن جو ہیں اس بات پہ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے جی. وہ تو آپ کے کھونے سے ایک دیں گے. اس کے ساتھ ایک ایڈیشن کر دوں چھوٹی سی. آپ نے تو 100% اس پہ پوری اسٹڈی کی ہوگی. جب یہ افغان مہاجرین آئے تھے پاکستان میں تو ہر جگہ پیلے رنگ کی فلیکس پہ لکھا ہوتا تھا امریکہ کا لوٹا ہوا سامان, اور دکانیں ہوتی تھی. تو وہی یہ بیچتے ہیں؟ نہیں, اس میں بہت سارے فراڈیے بھی ہیں یہاں پہ. ایک ابھی بھی اور امریکہ کا لوٹا ہوا سامان جو ہے وہ بیچ رہے ہوتے ہیں. سارے کا سارا میڈ ان چائنا. لیکن دادا پراؤڈنس دیکھیں آپ, اس وقت تھا نہیں. اس وقت سبز رنگ کی جیکٹس جو تھی نا جی, جو کہ نارملی سردیوں میں پہنی جاتی تھی, گرین کلر کی جیکٹس ہوتی تھی, وہ بیسیکلی اپنا یہ دیتے تھے. امریکنز جو تھے وہ ان کو ٹھنڈ سے بچنے کے لیے دیتے تھے. اچھا, ٹھیک ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا. ٹھیک ہے. امریکن جو تھے وہ افغانیوں کو ٹھنڈ سے بچنے کے لیے وہ گرین کلر کی جیکٹ دیتے تھے, یہ بیچ دیتے تھے, اور یہ آگے سے ہم جیسوں کو بیچ دیتے تھے. یہ میں 80s کی آپ کو بات بتا رہا ہوں, میں نے خود خریدی ہوئی ہے یار. مزیدار ہوگی ویسے زیادہ ہے. اچھا, پھر اس کی کاپیاں بھی بن گئی پاکستان کے اندر. پھر ہم نا یونیورسٹی کا نا پھر ایک وفد یونیورسٹی کا نا ایک وہ ٹور لے کے گئے, اور خاص طور پہ پشاور اور وہ لنڈی کوتل تک گئے. ٹھیک ہے. پنجاب یونیورسٹی کی بس کے اوپر. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ پھر نا ہم نے
وہ مختلف مخلوق سے خریدی. ٹھیک ہے نا, وہ اور بڑی سستی تھی, میرا خیال 1000 1200 اس زمانے میں 85 میں 1200 بڑی اماؤنٹ ہو گئی. جی ٹھیک ہے. لیکن دادا یہ کس طرف اب جا رہا ہے, یہ سارا یہ جو سوشل میڈیا وار ان کی چل رہی ہے, پھر پاکستان کا سوشل میڈیا وار جو ہے نا, ان کے دو, آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے جی, ان کے دو ہیں اس میں. ٹھیک ہے, ایسٹس. ٹھیک ہے. ایک بندہ آپ کو پتہ ہے عمران خان کے دور کے اندر وہ ایک خاتون کو ساتھ لے کے تو ہر جگہ پہ پہنچا ہوتا تھا. کبھی وہ خاتون انگلینڈ سے آئی ہوئی بن جاتی تھی کہ جی آپ کو کیا پتا ہے ہیلتھ کی فیسلٹی, عمران خان کے سٹیج پہ بھی کھڑا ہوتا تھا, سٹیج پہ بھی کھڑا ہوتا تھا. جی بالکل وہ تھا. ہاں جی ٹھیک ہے. اور وہ یہ جو ہے نا 12 کہو کے اندر ایک کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا. اچھا, وہ جو تھان کھول کے نہیں مکھانے. اچھا ٹھیک ہے. وہاں سے اس کو پتا چلا کہ وہ اس طرح ہو سکتا ہے, اور پھر آخری وقت میں اس کی رسائی پی ٹی آئی کے سٹیج پہ بھی تھی اور بنی گالا کے اندر تک بھی تھی. جی ٹھیک ہے. وہ اسی ایک ہی عورت کو ہر جگہ پر بھی کچھ نہ کچھ بنا کے پیش کر رہا ہوتا تھا. اور لوگ بلیو کرتے تھے. اور وہ خاتون وہ تھی کہ جس کو سبزی کے ساتھ ٹماٹر 2 مفت دے جاتا تھا سبزی والا. یاد ہے آپ کو؟ حاجی خان کا دور تھا نا. جی بالکل, وہ مفت دے جاتا تھا. ٹھیک. تو وہ افغانی تھا. ٹھیک ہے. تو جب یہاں پہ یہ تاثر دیا گیا, ہوا نہیں ہے ابھی تک افغانیوں کے خلاف وہ والا, تو یہ ایک اسلام آباد پوسٹ کی ایک کوئی آئی ڈی چلانے والے صاحب ہیں. ٹھیک ہے نا, وہی بڑا زہرناک قسم کا. اسلام آبادیز کے نام سے, اسلام آبادینز کے نام سے, اسلام آبادینز. یہ لوگ جو تھے یہ پی ٹی آئی کی ٹیم کا حصہ تھے. ٹھیک ہے. اور تھے افغان, اور بیسیکلی افغان تھے. ٹھیک ہے. اور بہت اوپر پہنچ چکے ہوئے تھے, اور بہت اوپر پہنچ کے بندے کو ڈر بھی لگتا ہے. بہت جب بندہ اونچائی پہ چلا جائے تو اسے نیچے دیکھ کے ڈر بھی لگتا ہے. تو جیسے ہی حکومت گئی ان کو ڈر لگا کہ اور تو کسی کا رگڑا چڑھا یا نہ چڑھا, ہمارا تو کوئی والی وارث ہی کوئی نہیں ہے, ہمارے پاس تو اس ملک کا کوئی ڈاکومنٹ ہی کوئی نہیں ہے, نہ شناختی کارڈ ہے نہ پاسپورٹ ہے, تو ہم تو پھڑے گئے تھے. ہماری تو ضمانت ہی کسی نے نہیں لینی نا. ٹھیک ہے. لہٰذا یہ اس طرح کے جتنی بھی مخلوق تھی نا, یہ پہلی فرصت میں وہاں پہ گئی. اور انہوں نے طالبان کو جا کے دانا ڈالا کہ ہم یہ کچھ کر سکتے ہیں, آپ کی سوشل میڈیا ٹیم بنائیں گے. تو ایک تو ایسٹ یہ بنے جا کے طالبان کا سوشل میڈیا کے اوپر. لہٰذا آپ دیکھیں کہ وہ بڑے ہی لوکلائزڈ ایکسنٹ کے اندر یا لہجے کے اندر یا الفاظ کے اندر بکواس کرتے ہیں. جی ایگزیکٹلی دادا. ٹھیک ہے, بالکل بہت ہی لوکلائز. آپ کو پتا چلے گا کہ جیسے آپ یہ لاہور میں ماڈل ٹاؤن میں بیٹھے پروگرام کر رہے ہیں, تو یہ ساتھ ہی کوئی پارک میں بیٹھا ہوا آپ کا چیزا لگا. خدا کی قسم دادا, بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہاں پہ پہلے پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم میں اعلیٰ عہدوں پہ تھے. جی بالکل. ٹھیک ہے. جب وہ میرا مطلب ہے کھوتے کا گوشت کھانے والا کیا نام تھا, مشوانی. جی ٹھیک ہے. اب وہ بھی افغانی تھا نا. ٹھیک ہے نا. اب میرا مطلب ہے اس طرح, اور وہ 90 شہر قائد اعظم پہ بیٹھا ہوا ٹرینڈ چلا رہا ہوتا تھا کہ پنجاب والے کھوتا کھاتے ہیں. پنجاب کے فنڈ سے عثمان بزدار کے دور میں وہ ایڈوائزر تھا پنجاب حکومت کا ڈیجیٹل کا, اور 90 شہر قائد اعظم پہ بیٹھ کے جو سرگرمیاں اس نے دیگر کی ہیں, ٹھیک ہے, اس کو تو چھوڑیں, جتنی بچیوں کی اس نے زندگیاں غارت کی ہیں, اللہ تعالیٰ اس کا بیڑا غارت کرے, اس کا بیڑا غرق کرے. لیکن وہ یہ ٹرینڈ چلوا رہا ہوتا تھا پنجاب کے پیسوں پہ. کیسا مزہ آیا. کیا بات. یہ سارے بھاگے ہیں. پھر یہ جتنے بھی تھے نا بھاگ گئے, یہ پی ٹی آئی کے زوال کے بعد پاکستان سے بھاگے ہیں. اور ان میں سے جو تو مشوانی ٹیب کے ذرا 4 پیسے زیادہ تھے, یہ یورپ کو نکل گئے ہیں. جو یورپ نہیں جا سکتے تھے وہ واپس نکل گئے. ٹھیک ہے. اور واپس جا کے انہوں نے افغانوں کی بہترین قسم کی سوشل میڈیا ٹیم بنائی ہے. تو اس کے ذریعے بکواس ہوتی ہے. پھر اس بکواس کو لے کے چل پڑتے ہیں اجیت ڈیول صاحب کا جو ونگ ہے, دوسرا سیٹ آگے چنائے اور وہاں پہ جو ہے نا, وہ لے کے چل پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اس کو اتنا بوسٹ دیتا ہے یا اتنا کامن کرتا ہے کہ آپ کو اور مجھے پتہ چلتا ہے کہ ہر طرف سوشل میڈیا پہ اسی پہ بات ہو رہی ہے. جی. which actually is not. جی. اور پھر ادھر سے بھی سپورٹ آ جاتی ہے کچھ. ٹھیک ہے. اور جب یہ دونوں لوگ جو ہیں وہ ایک شکار مار لیتے ہیں,
تو پھر یہ آہونی آہو کرنے پاکستانی یوتھیا بھی پہنچ جاتا ہے. جی جی دادا، یہ جو آپ نے بھی پس منظر پورا بتایا سوشل میڈیا کا، افغانستان کے سوشل میڈیا کا، یہ آپ نے کیسے ڈیکوڈ کیا؟ کیونکہ میں نے پہلی دفعہ سنا. میں پرسنلی دیکھیے، ایک تو میرا یہ ٹاپک ہے پاکستان کا سوشل میڈیا کی ڈیولپمنٹ، پروجیکٹ عمران خان سے لے کے اب تک یہ میرا ٹاپک ہے. میں نے اس کے اوپر باقاعدہ ریسرچ تھیسز لکھے مختلف ٹینیور کے اوپر، اور ایک دو انٹرنیشنل کانفرنسز میں جا کے پڑھے بھی ہیں، پھر وہاں پہ سوالوں کے جوابات دیے. اچھا، وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ریسرچرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ لوگ ریسرچرز ہوتے ہیں. وہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ نہیں ہوتے کہ ایک پولیوٹڈ مائنڈ کے ساتھ سوال کریں. جب ریسرچر کی بنیاد کے اوپر EU ڈسانفو لیب ایک سٹوری بریک ہوئی تھی. جی ٹھیک ہے نا. اس کے اندر خاکسار کا بھی حصہ تھا. اچھا. اگرچہ میں نے اس سے بہت کچھ لرن کیا نا اس انٹریکشن میں. ٹھیک ہے، میں نے تو انہیں پاکستان کا پرسپیکٹو بتایا تھا. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. دادا میں ریکویسٹ کروں گا، آپ کی جتنی آڈینس ہے ویسے تو سنتے ہی ہیں سارے، لیکن یہ جو آپ نے سٹوری، یہ کیس بریک کیا نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں تو ہر فورم پہ کرتا رہتا ہوں، مجھے جہاں پہ موقع ملتا ہے. یہ پاکستان کی سلامتی کی بات ہے، یہ آپ کو بلی کرتے ہیں. آپ دیکھیے اس وقت پاکستان اپنی سفارتی تاریخ کے 7ویں آسمان پہ ہے، اور یہ اس وقت بیٹھے ہوئے یہاں پہ ثابت کر رہے ہیں کہ پاکستان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. جی، اس وقت ایران بھی پاکستان کی بات ماننے کو تیار ہے، سعودیہ بھی پاکستان کی بات ماننے کو تیار ہے. ہم دونوں کے درمیان میڈیشن کر رہے ہیں. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ MBS نے پھر طلب کر لیا چاچو. ہاں جی. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا، یہ ہماری نسلوں کا بیڑا غرق ہوگا اس کے ذریعے. کل کو تاریخ بھی تو انہی کی بکواسیات پہ مشتمل لکھی جانی ہے. ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے نا. ڈیفینیٹلی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آئندہ نسلوں کے ذہن بھی مسموم کر رہے ہیں. تو ہمیں کاؤنٹر نریٹو دیتے رہنا ہے. جی بالکل، ہمیں اس کا جواب دیتے رہنا ہے، اور ہمیں ان لوگوں کو کی نشاندہی کرتے رہنا ہے. بالکل ٹھیک. یہ ہمارا فرض ہے ایز اے پاکستانی، ایز اے مسلمان. جی بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا. ٹھیک ہے نا، اور ہم کرتے رہیں گے. بالکل آپ کے ساتھ کھڑے ہیں دادا، آپ کی شیان دادا. جو بھی پلیٹ فارم ہوگا ہم اس پہ یہ بات کریں گے اور کر کے آئیں گے. بالکل ٹھیک ہے دادا، بالکل ٹھیک ہے دادا. اور میں چاہوں گا کہ اس پروگرام کو تو خاص طور پہ جو آپ کو سمجھ آئیے نا، اپنے سوال ضرور کمنٹ کیجیے. دادا اجازت مانگ لیں، پھر اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.